سے جو موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا حریف کون تھا. جو ان کا حریف تھا جو کہ ٹرمپ کا جو کینڈیڈیٹ جو کہ ٹرمپ اس کو سپورٹ کر رہا تھا اینڈ دا ریسٹ آف دا بلینئر جو کلیک جس کو سپورٹ کر رہی تھی اس کے اوپر بہت سیکشول ہیرسمنٹ کے چارجز تھے, کرپشن کے چارجز تھے. تو اس نے ایک بہت انٹیگرل اور بہت سینٹرل رول پلے کیا ہے, لیکن وہ ون آف دا فیکٹرز ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بڑی زبردست قسم کی زہران ممدانی کی پرسنالٹی ہے اور وہ بات بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, یہ بھی کچھ آپ سمجھ لیں 5 سے 10% بلکہ 5% اس کا حصہ ہے. زہران ممدانی کا جو آپ کہہ لیں ان کی بنیاد کیا ہے اور ان کے اندر کیا ایسی چیز تھی جو دوسرے کینڈیڈیٹس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, ان کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے جو دوسرے کینڈیڈیٹس میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ان کی پاور ٹو لسن. وہ ان پولیٹیشنز میں سے نہیں ہے, اور اکثر پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں ان کو کیوں دی جاتی ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے, آپ نے یہ سننا ہے, اس کا یہ جواب ہے. زہران ممدانی نے بہت زیادہ تھیوریز کو ڈی بنک کیا, یعنی کہ جو ایک پولیٹیشنز کے متعلق تھیوریز ریوالو کرتی ہیں کہ پولیٹیشن کا جو مولڈ ہوتا ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ اس کو ڈپلومیٹکلی بات کرنی چاہیے یا زو معنوں میں اس کو بات کرنی چاہیے. کوئی اس کو بلنٹ یا پھر بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ نہیں کہنا چاہیے, کالا اور سفید کا کے اندر اس کو ایک لائن جو ہے وہ اتنی کلیئرلی ڈرا نہیں کرنی چاہیے. سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ ایک گڈ لسنر ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, اب گڈ لسنر کا کیا مطلب ہے؟ گڈ لسنر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف وہ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے, جو ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے, ان لوگوں کے پاس بھی یہ جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ مجھے بتائیں میرے میں خامیاں کیا ہیں, مجھے آپ کرٹیک کریں, میرے اوپر آپ تنقید کریں. تو انہوں نے اس کیمپین کے اندر یا اپنی جو ان کی جیت ہے اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہیں اپنی ایگو سائڈ پر رکھی. زہران ممدانی کی ایگو سائڈ پر تھی, لیکن زہران ممدانی ایز اے نیو یارکر, ایز این امریکن, ایز اے پولیٹیشین, انہوں نے اس کو فرنٹ پہ رکھا. ہمارا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں اور باقی کنسٹیٹیوئنسی پیچھے ہے. انہوں نے کہا کہ میں پیچھے ہوں, میری کنسٹیٹیوئنسی میرے سے آگے ہے. اور ان کا جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ بھی کہتے ہیں, اگر آپ دیکھیں, آپ پڑھیں, آپ جائزہ لیں, تو ممدانی کا جو سیاست کرنے کا انداز ہے وہ صرف جمہوریت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی, اور یہ ایک آپ کہہ لیں پولیٹیکل تھیوری کی بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے, دیٹ از نون ایز ڈیلیبریٹو تھیوری آف ڈیموکریسی. ڈیلیبریٹو تھیوری آف ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف کھڑے ہو کر ریلیز کے اندر پرچار نہیں کرنا, آپ نے صرف بھاشن نہیں دینے, تقریریں نہیں کرنی, آپ نے ان کے ساتھ ڈیلیبریٹ کرنا ہے. اور ڈیلیبریٹ صرف پرائمریز کے لیول تک نہیں کہ کنونشن ہال میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, چند آپ کے سامنے آڈینس جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے, اور وہ آپ کو ایک آلریڈی پری فریمڈ اینڈ پری آرڈینڈ آپ کو وہ سوال کریں گے جو کہ آلریڈی آپ نے اپروو کیے ہوں. نہیں, ڈیلیبریٹو جو تھیوری آف ڈیموکریسی ہے یہ بہت امپورٹنٹ حصہ رہا ہے, کیونکہ ممدانی کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. اور میں یہ تو نہیں کہہ رہی خیر کہ سمپلی یہ کہ اس تھیوری کو وہ لے کر آگے چلیں اور ان کے والد صاحب نے دیا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ زہران ممدانی کی پرورش ایک اس قسم کے ماحول میں ہوئی جس کے اندر ان کے والد صاحب
جو کہ گجرات کے مسلمان تھے اور اس کے بعد وہ یوگینڈا گئے. وہ ایک لیفٹ تھنکنگ والے اینتھروپولوجسٹ ہیں انفیکٹ, اور وہ سوشل سائنٹسٹ ہیں, اور وہ یوگینڈا میں پڑھاتے تھے, ابھی بھی ہیں, پڑھاتے ہیں. دوسری جانب ان کی والدہ صاحبہ ہیں جو کہ ہالی ووڈ اور انٹرنیشنل فلم میکر ہیں. سو ایک تو ان کا ڈیلیبریٹو اسٹائل آف پالیٹکس ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایک میٹرکس ہے, وہ جس میٹرکس کے اندر ان کی پاداش ہوئی, ان کی پرورش ہوئی. اور نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے, عربی کے اوپر ان کو عبور حاصل ہے, اردو وہ ٹھیک بولتے ہیں, انگریزی وہ ٹھیک بولتے ہیں, ہاتھ سے وہ کھاتے ہیں. انہوں نے لنڈن کے میئر صادق خان کی طرح اپولوجائز نہیں کیا کہ میں ایک امیگرنٹ ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں. انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو اپنے سامنے رکھا اور کہا ہاں میں ہاتھ سے کھاتا ہوں, ہاں میں مسلمان ہوں, ہاں میں اینٹی اسرائیل ہوں, اینٹی سیمیٹک نہیں ہوں. اور یہ جو موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے نیو یارک کے اندر جو یہ ڈیوائسو پالیٹکس کھیل رہے تھے کوومو اور ان کے جو پریسیڈ جنہوں نے کیا ہے, وہ ایک ڈیوائسو پالیٹکس ہوتی تھی کہ یہودی ہے, مسلمان ہے. جی انٹرسٹنگ انالیسز آپ نے دیا, اور دیٹ از سو مچ انٹرسٹنگ کہ آئی وش کہ ممدانی صاحب جو ہیں, یہ آپ کا پورا ایک کلپ جو ان کو پورا آپ نے کریٹیکلی ڈائسیکٹ کیا, انالائز کیا, پورا انالیسز دے دیا ان کی پرسنالٹی کے اوپر, یہ اس کو دیکھیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی لیڈر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ممدانی کی جیت کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا سلوگن تھا وہی سلوگن ہے, روٹی کپڑا اور مکان. شہربانو صاحبہ, پرائمریلی یہ بات بالکل آؤٹ آف پلیس نہیں ہے آصفہ بھٹو کی, بالکل پرٹیننٹ ہے, کیونکہ ان کی ساری ممدانی کی کمپین جو ہے وہ اسی کے گرد ریوالو کی ہے. افورڈیبل ہاؤسنگ, بجلی سستی, اور باقی اگین آپ کو شیلٹر, جو ایزی ہاؤسنگ ہے ایز اے ہول اس کی طرف ہے, قرضے آپ کو آرام سے ملیں. یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ ایون تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی یہی سلوگن چلتے ہیں. تو پوری کیمپین جو زہران نے بلڈ کی, اس کے اوپر بتائیے گا. ایک تو میں یہ یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ بالکل روٹی کپڑا اور مکان کا ان کا نعرہ نہیں تھا, سوری, اس طریقے سے نہیں تھا جس طریقے سے آصفہ بھٹو صاحبہ بیان کر رہی ہیں. ان لوگوں کے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف نعرے نہیں ہوتے ان کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو گراؤنڈ کے اوپر ان اپنے نعروں کو ایکسیکیوٹ بھی کرنا پڑتا ہے, ورنہ تو ظاہر ہے ان کا پولیٹیکل کریئر آگے جا کے بالکل وہ ہماری طرح تو نہیں نا کہ ان کے نام کے آگے ممدانی آیا ہے تو آگے سے ان کی اولاد بھی جا کے نیو یارک کی اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. سوشل جسٹس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. ان کا جو بنیادی ہے, میں نے کہا یہ سوشل جسٹس کا بھی بہت سلوگن لگایا ہے اس میں, اور تھوڑا سا سرپرائزنگ بھی تھا کہ کیا یو ایس جو کہ ڈیولپڈ کنٹری میں اگر جائیں تو ٹاپ میں ہی آئے گا, تو وہاں پہ بھی کیا سوشل جسٹس نہیں ہے. یہ تو دوسری دنیا کا سبجیکٹ ہے. ہاں جی, سوشل جسٹس تو ایک ایسا